اس اجلاس میں 4 تقاریر ہوں گی۔ پہلی تقریر مکرم و محترم مولانا غلام مصباح بلوچ صاحب پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا فرمائیں گے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بلند مرتبہ اصحاب احمد کی نظر میں۔ اب میں مولانا غلام مصباح بلوچ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں یہ منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو محبوب بناتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر ایسے بندے کی مقبولیت ساری زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑی مقبولیت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، بلکہ سورہ نساء کی آیت 70 میں آئندہ کے لیے اعلان فرمایا کہ جو بھی میری اور میرے اس رسول کی پیروی کرے گا وہ نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے مراتب تک رسائی حاصل کرے گا۔ بس اسی وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ایک وجود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو قبول کرتے ہوئے امتی نبی کے طور پر مقبولیت بخشی اور مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ خود حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نبی اللہ کا خطاب دیتے ہوئے اپنی امت کو یہ ہدایت فرمائی، من ادرک منکم عیسی ابن مریم فلیکرہ منی السلام، یعنی تم میں سے جو بھی عیسیٰ ابن مریم کو پائے میرا اس کو سلام پہنچا دے۔ 14ویں صدی کے وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلام پہنچانے کی توفیق ملی، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی وہ وجود تھے جن کو یہ سلام پہنچایا گیا۔ وہ آیا منتظر تھے جس کے دن رات معمہ کھل گیا روشن ہوئی بات، دکھائیں آسمان نے ساری آیات، زمین وقت کی دے دیں شہادات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبل از بعثت آپ کی مقبولیت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، یعنی ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن پر ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ مسیح ناصری علیہ السلام سے تو پوچھا گیا تھا کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟
لیکن مسیح محمدی کے متعلق لوگوں نے بدل و جان گواہی دی کہ ہاں آنے والا تو ہی ہے، ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ بس ہزاروں لوگ فج عمیق سے آپ کے اعلیٰ مقام و مرتبہ کی غلامی میں حصہ لینے کے لیے آئے، اور آپ کے صادق، راست باز، مستجاب الدعوات، عاشق رسول، حامی دین اسلام، واعظ قرآن، محبت انوار الہی اور کلیم اللہ ہونے پر گواہی دی، اور ایمان و یقین کے ساتھ آپ کو مجدد اسلام، خلیفۃ اللہ، امام مہدی، مسیح موعود اور امتی نبی تسلیم کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ صدہا ایسے بھی ہماری جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس بھی ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ بھی ان کو میسر آتا ہے۔ ان کی کوئی جائیداد نہیں، مگر ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے، محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہوتا ہے جو ان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہتی ہے، یا جس کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے ایسے پکے اور یقین کے ایسے سچے اور صدق و ثبات کے ایسے مخلص اور باوفا ہوتے ہیں کہ اگر ان مال و دولت کے بندوں، ان دنیاوی لذات کے دلدادوں کو اس لذت کا علم ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بلند مقام و مرتبے پر یقین کرتے ہوئے اگر بھیرا سے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ میں نے انہیں اپنے سارے اموال اور اپنی ساری جائیداد پر ترجیح دی، بلکہ اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور والدین اور اپنے سب عزیز و اقارب پر انہیں مقدم جانا، تو دوسری طرف مالیر کوٹلہ سے حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ نے یہ گواہی دی کہ اس چشمے سے جو محمد کے بڑے چشمے سے نکلا ہے عجیب معرفت کا پانی نکلتا ہے، بس ایسے وقت میں وہ شخص بڑا ہی معروم ہے جو اس امام سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اسی طرح سرزمین افغانستان سے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر عالم ربانی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا دم بھرتے ہوئے یہ گواہی دی، میں نے دنیا بھر میں اس کی مانند کوئی شخص نہیں دیکھا، مجھے اس سے الگ ہونے سے اس کی راہ میں جان دے دینا بہتر ہے۔ غرض یہ کہ حضور علیہ السلام کے ان مخلصین میں ہزاروں نام ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے چند کا ذکر پیش کرتا ہوں۔ حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوٹھی رضی اللہ عنہ، آپ ضلع گوجرانوالہ میں احمدیت قبول کرنے والے سب سے پہلے بزرگ تھے۔ آپ 1885 میں حضرت اقدس کی خدمت میں قادیان حاضر ہوئے، ابھی 5 دن ہی صحبت میں رہے تھے کہ اشد مجبوری کی وجہ سے گھر واپس جانا پڑا۔ جاتے وقت آپ یہ الفاظ مسجد مبارک کی دیوار پر خشخط کر کے تحریر کر گئے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس وقت اس آیت کی مصداق جناب ذات بابرکات مرزا غلام احمد صاحب ہیں۔ یہ حقیر 5 روز تک ان کی خدمت میں رہ کر فیض یاب ہوتا رہا اور ہر روز اپنے ایمان میں ایک تازہ نور مشاہدہ کیا۔ مرزا صاحب کی ذات مبارک تو اس شعر کی مصداق ہے، حسن و خوبی و دلبری بر تو تمام، صحبت بعد از لقائے تو حرام۔ یعنی حسن و خوبی اور دلبری تجھ پر ختم ہے اور تیری ملاقات کے بعد کسی اور کی صحبت حرام ہے۔ حضرت میاں محمد خان صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کپور تھلہ کی جماعت کے اکابرین میں سے تھے۔ براہین احمدیہ کے دور سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عشاق میں سے تھے اور شروع سے ہی آپ کے عالی مقام و مرتبے میں یقین محکم رکھتے تھے۔ بشیر اول کی وفات پر جب لوگوں نے ٹھوکر کھائی تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا، اگر ہماری ساری اولاد مر جاتی اور بشیر جیتا رہتا تو ہمیں کچھ بھی غم نہ تھا، لوگوں کو ٹھوکر نہ لگتی۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کپور تھلہ کے احباب حسب معمول قادیان حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک دن حضور نے اپنے ملفوظات میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کبھی کبھی مجھے اپنے بعض الہامات سے یہ لگتا ہے شاید ہمیں ظاہری جنگ بھی کرنی پڑے۔ بات ختم ہو گئی۔ چند دن بعد ہم واپس کپور تھلہ آ گئے۔ اگلے دن جب میں نماز فجر کے لیے مسجد گیا تو دیکھا کہ حضرت میاں محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورزش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میاں صاحب آپ کو اس عمر میں ورزش کی کیا سوجھی؟ آپ نے فرمایا، منشی صاحب کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ شاید ہمیں ظاہری جنگ بھی کرنی پڑے۔
اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا بڑھاپا کہیں اس میں روک نہ بن جائے، اس لیے میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ پہلے ایک عرصے تک سر سید احمد خان کے معتقد تھے اور ان کے زیر اثر نیچری خیالات کے ہو گئے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد روحانیت اور تقویٰ کی ایک عمدہ مثال بن گئے۔ آپ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے متعلق حضور علیہ السلام کو لکھا، اے میرے مرشد، میرے آقا مسیح موعود، اللہ تعالیٰ کا سلام تجھ پر ہو، تیرے طفیل سے ہم نے خدا کو، قرآن کو اور حامل قرآن کو پایا۔ ہاں، تیرے ہی ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ کی سنتوں اور ایام سے واقف ہوئے، تیرے ذریعے سے ہم نے تقویٰ و طہارت کی راہوں کی دقائق کو معلوم کیا۔ اگر تو نہ آتا تو ہم عام مشرکانہ خیالات و عقائد کے لوگ ہوتے، یا ایک گونگے، لنجے، بے زور، بے قدرت، بے زبان اور ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے خدا کے نیچریوں کی طرح ماننے والے ہوتے۔ اے احمد، اے مسیح، اے مہدی، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے یوسف، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے علی، اے فاروق، خدا کی رحمت تجھ پر ہو، دعا کر کہ ہمارا جینا تیرے ساتھ ہو، ہمارا مرنا تیرے ساتھ ہو۔ حضرت منشی محمد افضل خان صاحب رضی اللہ عنہ آف لاہور، آپ سن 1896 میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں ایسٹ افریقہ تشریف لے گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اعلیٰ مقام کو افریقہ کے مقام پر پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ قادیان سے ہزاروں میل دور بر اعظم افریقہ میں بیٹھے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات مبارک اور حضور کی مجلسوں کو بہت یاد کرتے اور فاصلوں کی اس دوری کی وجہ سے بہت بے چین ہو جاتے۔ شاید امام وقت کی اسی محبت نے آپ کے اندر قادیان سے ایک اخبار نکالنے کی خواہش کو جنم دیا کہ قادیان سے باہر رہنے والوں کے لیے بھی اس جری اللہ کی خبر کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ دیدار گر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ آپ نے اخبار بدر نکالا اور 1905 میں وفات پا گئے۔ آپ کی وفات پر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، مرحوم کے دل میں مدت سے ایک خیال تھا کہ قادیان میں ایک اخبار نکالا جائے۔ البدر نکلا، اس کی راہ میں انہیں مصیبتیں اور رکاوٹیں پیش آئیں۔ شاید کم ہی لوگ واقف ہوں گے کہ مرحوم اور اس کے عیال نے بسا اوقات دن کو آدھا پیٹ کھانا کھایا اور رات کو بھوکے سو گئے۔ نہ صرف بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں ادھر ادھر پھرتے نظر آتے، بلکہ خوبصورت نوجوان باپ بھی اسی رحم انگیز حیت میں باہر نکلتا اور کاروبار کرتا ہے۔ کون سی بات تھی جس نے ایسی زاہدانہ زندگی کے اختیار کرنے پر مجبور کیا؟ اس کا جواب صاف ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شناخت اور آپ کی معیت کی لذت۔ اخبار بدر نکالنے سے آپ نے نہ صرف اپنی نیک خواہش پوری کی بلکہ ہزاروں عشاق کی تڑپ کا مرہم بنا دیا۔ حضرت چودھری مولا بخش بھٹی صاحب آف چونڈا ضلع سیالکوٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ ایڈیٹر بدر کو لکھا کہ میں 12 اخباروں کا خریدار ہوں، لیکن جس دن بدر کے آنے کا دن ہوتا ہے اس دن اور ہی خوشی اور چین ہوتا ہے۔ حضرت قاضی خواجہ علی صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایڈیٹر بدر کو لکھا کہ اخبار وقت پر پہنچے خواہ ایک ہی ورق کیوں نہ ہو۔ سامعین، آج ہم ایم ٹی اے کی سہولت 24 گھنٹے میسر ہونے کے باوجود پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ ان عاشقان مسیح موعود کو دیکھیں کہ اس وقت کے ہفتہ وار اخبار کا کس بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ صحابہ کی اس عشق کی کیفیت کو اس شعر میں بیان کرتے تھے، ہم سے پوچھو اس نگاہ ناز کی خونریزیاں، ہم نے دیکھا ہے تماشا قتل کا ہوتے ہوئے۔ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھارتی صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ایک بہت بڑی گدی کے پیر تھے اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مرید تھے جو آپ کو نہایت عزت و تکریم کے ساتھ دیکھتے تھے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ نے اپنی ساری عزت و تکریم حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے سامنے قربان کر دی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نے مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا تو میں زیارت کے لیے لدھیانہ کو روانہ ہوا۔ لوگ پوچھتے تھے کہاں جاتے ہو؟ میں کہتا کہ لدھیانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہوں۔ جو میرے منہ سے یہ بات سنتا تو حیرت سے میرا منہ تکنے لگتا اور کہتا کہ لدھیانہ اور عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں تو دمشق یا مکہ معظمہ بسا ہوا تھا
اور اس کے سوا مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نام سن کر متعجب ہوتے تھے۔ وہ ادھار پر مرے ہوئے اور ہم نقد پر فدا، وہ مردہ پرستی میں غرق اور ہم زندہ کے خواستگار، وہ سنی سنائی باتوں کے دل دادا اور ہم حقیقت اور آنکھوں دیکھی کے آشنا۔ آپ کے ساتھ آپ کے کئی مریدوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت پیر صاحب اپنے ایک مرید حضرت مرزا امین بیگ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ایک روز میں نے ایک مجلس میں یہ نعت پڑھی، دن بھلے ہوتے تو کاہے کو جدائی ہوتی، وہ نہ آئے تھے اگر موت ہی آئی ہوتی، بخت ناساز ہے ہوتا جو مقدر اچھا، میری قسمت میں مدینے کی گدائی ہوتی، گر جمالی کے مقدر میں نہ ہونا تھا وصال، خواب ہی میں کبھی صورت تو دکھائی ہوتی۔ جب میں نے یہ نعت خوش دلانی سے پڑھی تو مرزا امین بیگ صاحب کو خوش نہ پایا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی بیعت سے پہلے اس نعت کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ حضرت پیر و مرشد اس نعت کو آئندہ کبھی نہ پڑھیں، اب ہجر کیسا اور جدائی کے کیا معنی۔ جب بروز مسیل محمد مصطفیٰ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ قادیانی تشریف لے آئے تو پھر ہجر میں موت مانگنا فضول ہے، یہ تو وصل کے اور خوشی کے دن ہیں۔ اب آپ ہمیں وصل کی باتیں، وصل کی غزلیں، وصل کی نعتیں سنایا کریں۔ حضرت شہزادہ عبد المجید صاحب لدھیانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لدھیانہ کی ایک بزرگ شخصیت تھے، بہت ہی مخلص اور مطیع وجود تھے۔ خلافت ثانیہ میں اپنے خرچ پر تبلیغ احمدیت کے لیے ایران تشریف لے گئے اور وہیں وفات پا کر دفن ہوئے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کے متعلق یہ مشہور کر دیا کہ آپ احمدیت سے تائب ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس غلط خبر کا فوراً ازالہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لکھا، میرے مولا تو نے تو خدا اور رسول کا پتہ دیا، تو نے جنت کا راستہ بتلایا، تو نے قرآن سکھلایا، ہم غفلت میں پڑے سوتے تھے، تو نے ہی آن جگایا، ہم اسمی و رسمی مسلمان تھے، تو نے ہی ہمیں حقیقی اسلام سے آگاہی بخشی، ہم نہیں جانتے تھے کہ دعا کیا چیز ہے اور تقویٰ کس شے کا نام ہے، تو نے ہی تو ان کا نشان ہم پر ظاہر فرمایا، بھلا تجھ کو چھوڑ کر خدا کی لعنت کماویں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا، اطوار کا، اخلاق کا، عادات اور ریاضات کا، مجاہدات کا کامل نمونہ آپ کی ذات میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ قسم با خدائے لا یزال کہ تیرے در کی کناسی تخت شاہی سے بہت بہتر ہے، وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں۔ آئیے قادیاں دارالامان سے 2000 کلومیٹر دور شہر حیدرآباد دکن چلتے ہیں۔ یہاں احمدیت قبول کرنے والے سب سے پہلے بزرگ حضرت میر مردان علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے بیعت کے ساتھ ہی حضور کو یہ خط لکھا کہ اے اللہ میری زندگی کے 5 سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں شامل کر دے۔ آپ نے ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں لکھا، حضور کی زبان مبارک و قلم اعجاز رقم سے جو لفظ نکلتا ہے اس کے مقابلے میں تمام دنیا کے دلائل و منطقی و فلسفی دفتر محض بیکار و ردی ہیں۔ اس میں کسی طرح کا شک نہیں کہ اگر ہماری جانیں بھی حضور کے قدموں پر نثار ہو جائیں تو ہم حق خدمت سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ خود حضور اقدس علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ایسی رحمت نہ کسی زمانے کے شامل حال ہوئی نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ اے مبارک سرزمین قادیان، تیری خاک پاک مشک و عنبر سے زیادہ بہتر و قابل قدر ہے کہ اللہ جل شانہ کا محبوب تجھ پر رونق افروز ہے۔ حضور کے قدموں پر چلنے پھرنے میں جو گرد پڑتی ہے اگر اس کو جمع کر کے بذریعہ ویلیو پیبل ہمارے احباب ہم کو بھیج دیا کریں تو ہم بصر و چشم اس کے خریدار ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ پوری حیدرآباد دکن کی جماعت نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ لکھا، ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ تمام دنیا کی دعائیں اور تدبیریں ایک طرف اور حضور کی ایک دعائیں نیم شبی ایک طرف۔ حضرت مولوی غلام نبی صاحب خوشابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1891 کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام لدھیانہ میں رونق افروز تھے۔ غیر احمدی ہجوم ایک جید عالم مولوی غلام نبی صاحب کو حضور علیہ السلام سے مباحثے میں مقابلے کے لیے لے آیا۔ مولوی صاحب اکیلے اندر گئے اور ابھی لفظ توفی کے باب ہی کی بات ہوئی تھی کہ مولوی صاحب چند ہی منٹوں میں اپنا علمی مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے قدموں میں رکھ بیٹھے اور باہر پیغام بھجوایا، میں نے حق پا لیا، اب میرا تم سے کچھ کام نہیں، اگر تم اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو تو تائب ہو کر اس امام کو مان لو۔ میں اس امام صادق سے کس طرح الگ ہو سکتا ہوں
جو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موعود ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا۔ اولیاء و علماء امت اس انتظار میں چل بسے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، یہ غلام نبی اس کو کیسے چھوڑ دے؟ یہی مسیح موعود اور امام مہدی موعود ہیں۔ محترم ثاقب زیروی صاحب اپنے والد حضرت حکیم مولوی اللہ بخش خان صاحب رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے دریافت کیا، ابا جان، عام زندگی میں تو آپ اچھے اور برے آلوؤں کو بھی نہیں پہچان سکتے، آپ نے وقت کے امام کو کیسے پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا، بیٹا وہ تو چہرہ ہی ایسا کھلی اور پاکیزہ کتاب کی طرح تھا کہ اس پر نگاہ ڈالتے ہی دل کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے اور ذہن کی تمام گرہیں کھل جاتی۔ حضرت چودھری اللہ داد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شاہپور ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے، 313 کے بار صحابہ میں سے تھے اور بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہونے والی تیسری شخصیت تھے۔ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ بیان کیا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمانے میں میرا سب سے بڑھ کر محبوب و مطاع، جن سے بڑھ کر خدا اور رسول کے بعد میری کسی سے ایسی محبت نہیں، وہ وجود باجود و ذات جامع برکات جناب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ ان کے ہر ایک قول و فعل، ان کے لب و لہجے کی ہر ایک حرکت کو خاکسار من جانب اللہ یقین کرتا ہے۔ آج اس کے لیے ان کا ہر ایک فرمان واجب العمل ہے، اس سے انحراف اپنے لیے موجب کفر سمجھتا ہوں۔ یہ میرا سچا یقین اور ایمان ہے جس پر اللہ تعالیٰ شاہد حال ہے۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں حضرت چارلس فرانسس سیو رائٹ۔ آسٹریلیا میں 1896 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام محمد عبدالحق رکھا۔ قبول اسلام کے بعد مختلف اسلامی ممالک کے سفر کیے، ہوتے ہوتے ہندوستان آئے جہاں خوش قسمتی سے آپ کی ملاقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ آپ بیان کرتے ہیں، دس میٹنگ ود غلام احمد ان قادیان in the year 1903 was a wonderful proof of the truth of Islam. Nothing astonished me more among all the extraordinary incidents during my missionary travels than the finding of myself in that sacred place and face to face with its Messiah. خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے عرض کیا کہ جس وقت سے میں قادیان میں داخل ہوا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل تسلی پا گیا ہے۔ یہ ایک جھلک تھی صحابہ کرام کے دلوں میں امام الزمان کے عالی مقام و مرتبے کی، ورنہ ہر ایک صحابی کے دل کی کیفیت اس شعر کی مصداق تھی، تاریک شب میں جیسے جلائے کوئی چراغ، یوں تیرے ذکر سے ہے فروزاں میری حیات۔ سامعین کرام، قرآن کریم کا 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تعالیٰ نے اے نبی اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے متعلق شکایت کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی اور حضرت عمر سے باتیں کرنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی باتیں سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ دیر گزری تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی خاطر ہمیں بھی روک رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، ویلکا، تمہارا برا ہو، تم جانتے ہو یہ کون عورت ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ وہی اللہ تی ہے۔ اور پھر فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ بڑھیا رات گئے تک مجھے بات کرنے کے لیے روکنا چاہے تو میں یہاں سے نہیں ہلوں گا سوائے اس کے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں اور پھر دوبارہ آ کر اس کی باتیں سنوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر اپنے بوڑھے بزرگوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کچھ دیر ان رفقائے احمد کے پاس بھی ٹھہرا کریں اور ان کی آنکھوں سے خدا کے برگزیدہ مسیح و مہدی کو دیکھیں اور اخلاص و وفا کا سبق سیکھیں۔ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اس زمانے میں ہمیں ان صحابہ کو یاد رکھنے کی بارہا تذکیر فرمائی ہے۔ حضور نے اپنے خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا، یہ لوگ خاموشی سے آئے
اور محبت و تعلق وفا اور اطاعت کی مثالیں رقم کرتے ہوئے خاموشی سے چلے گئے۔ جہاں ہم ان بزرگوں پر رشک کرتے ہیں کہ کس طرح وہ قربانیاں کر کے امام الزمان کی دعاؤں کے وارث ہوئے، وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ آج بھی ان دعاؤں کو سمیٹنے کے مواقع موجود ہیں۔ آئیں اور ان وفاؤں، اخلاص، اطاعت، تعلق اور محبت کی مثالیں قائم کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ یاد رکھیں، جب تک یہ مثالیں قائم ہوتی رہیں گی، زمینی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ